أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور تم محافظت کرو تمام نمازوں پر اور خاص طور سے درمیانی نماز پر۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، فرجالن، تو کھڑے ہوئے نماز پڑھو، اور رکبانا، یہ سواری کے اوپر۔ فإذا امنتم، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، امن حاصل کر لو، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے اور تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز پر محافظت کرو اور نماز کی حفاظت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ ہم فزع الی الصلاۃ، کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی بھی غم پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ نمازی آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ نمازی آدمی ایسا ہے گویا یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو نماز کی محافظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظوا کسے کہتے ہیں؟ ای واظبوا ایھا المؤمنون وداوموا علی اداء الصلوات فی اوقاتها وخاصۃ صلاۃ العصر فإن الملائکۃ تشہدها۔ محافظت کہتے ہیں کسی ایک امر پر، کسی کام پر ہمیشگی اختیار کرنا اور باقاعدگی سے اس کام کو کرنا اور مستقل اس کام کو کرنا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے اوپر، تمام نمازوں کے اوپر ہمیشگی اختیار کرو، فی اوقاتها، ان کے اوقات میں، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، وخاصۃ صلاۃ العصر، اور خاص طور سے عصر کی نماز کا ذکر کیا۔ حالانکہ علی الصلوات کے اندر تمام نمازیں آ چکی، اس میں عصر کی نماز بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سے دوبارہ کہا والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز کو بھی، اس کو بھی پابندی سے پڑھو، اس کو بھی ادا کرو۔ حالانکہ صلوات میں صلاۃ عصر کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر دوبارہ سے اس کو ذکر کرنا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ کیوں اس کو ذکر کیا؟ فإن الملائکۃ تشہدها، کیونکہ اس نماز کے دوران فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ اس نماز کو بھی اہتمام سے ادا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، ای داوموا علی العبادۃ والطاعۃ بالخشوع والخضوع، یعنی عبادت اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی اختیار کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے ادب اور آداب کے ساتھ۔ انسان دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو کتنا لحاظ کرتا ہے اس کا، اور کیا اس کے آداب ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہونے کے، ملاقات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔
تو سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اس کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو اس کے سامنے کتنا ادب ہونا چاہیے، اس کے سامنے کتنا خشوع ہونا چاہیے، اور کتنی الہیت ہونی چاہیے، اور کتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اس کو سوچنا کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ قوموا للہ فی صلاتکم خاشعین، فرمایا کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہوئے، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا خشوع، دل سے بھی متوجہ ہو خضوع، اور اعضائے جوارح بھی اس سے متوجہ ہوں، نہ اپنے اعضاء کے ساتھ کھیلے اور نہ ہی دل سے ادھر ادھر متوجہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز کو ادا کرے۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں پر حفاظت کرو، اس کی محافظت کرو، اور خاص طور سے جو صلاۃ الوسطی ہے، یعنی درمیانی نماز جو ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کے بارے میں خاص طور سے فرمایا صلاۃ الوسطی، راجح قول کے مطابق صلاۃ وسطی سے کون سی نماز مراد ہے، درمیانی نماز سے کون سی نماز؟ ہی صلاۃ العصر لأنها وسط بین الفجر والظہر والمغرب والعشاء ویقوی هذا ما ورد فی الصحیحین۔ راجح قول کے مطابق عصر کی نماز مراد ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، صلاۃ الوسطی درمیانی نماز، وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کی درمیانی نماز ہے۔ دن میں 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، رات میں 2 نمازیں مغرب اور عشاء، اس کے درمیان میں عصر کی نماز ہے۔ 2 دن کی نمازیں الگ کر لیں اور 2 رات کی نمازیں الگ کر لیں، فجر اور ظہر، اور ادھر سے مغرب اور عشاء، جو درمیان میں نماز آ رہی ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، اکثر علماء، کہ اس نماز سے، درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ قلوبہم وبیوتہم نارا، کہ ایک غزوہ کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر ان کفار نے صحابہ کو نماز پڑھنے سے روکے رکھا، کہ نماز نہیں پڑھنے دی، اور جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس موقع پر شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا، کہ درمیانی نماز ہمیں پڑھنے نہیں دی۔ اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا صلاۃ العصر، صلاۃ وسطی یعنی صلاۃ العصر، عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ وہ شخص جس کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر اور اس کا مال و دولت اور سب کچھ اور جائیداد اس کی چھین لی گئی ہو۔ کتنا نقصان ہوتا ہے عصر کی نماز کے ضائع کر دینے سے، کیونکہ عصر کی نماز بڑے اہتمام سے قرآن نے الگ سے اس کو ذکر کیا۔ تو وہی ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی بھی محافظت کرو اور